اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، الف لام میم جن کو اسماء مقطعات کہا جاتا ہے اور حروف مقطعات بھی بولتے ہیں، یہ کئی سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں۔ ان کو بھی علماء کرام نے متشابہات میں شمار کیا، اور متشابہات میں علماء کرام کے چونکہ دو مذہب ہیں، ایک مذہب تفویض، یعنی یہ کہ ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کیا جائے، اور دوسرا مذہب تعویل، یعنی یہ کہ ان کی ایسی مناسب تعویل کی جائے کہ جو محکم آیات کے مطابق ہو۔ تو الف لام میم اور دیگر اسماء مقطعات کے بارے میں بھی علماء کرام نے ان دو مذاہب کو بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شعبی اور ایک جماعت علماء فرماتے ہیں کہ الف لام میم اور بقیہ تمام حروف ہجا یعنی حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہیں، کئی سورتوں کے شروع میں ہیں، متشابہات سے ہیں کہ جن کا علم اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا، اور یہ قرآن کا راز ہے، تو ہم ان کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا علم اللہ تبارک و تعالی کو سونپتے ہیں، اور ان کے ذکر کرنے کا مطلب، ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ و رضوان نے تفسیر جلالین شریف میں اس کو راجح قرار دیتے ہوئے، چونکہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں صرف راجح اقوال کو ذکر کروں گا، تو انہوں نے الف لام میم کے تحت اللہ عالم بمرادہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف یہ منسوب ہے کہ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اسماء مقطعات راز ہیں جن کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا۔
چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں کہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور، کہ ہر کتاب میں ایک راز ہے اور قرآن پاک میں اللہ کا راز وہ سورتوں کے اوائل یعنی یہی اسماء مقطعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لکل کتاب صفوہ وصفوۃ ھذا الکتاب حروف التحجی، کہ ہر کتاب کا ایک نچوڑ ہوتا ہے اور اس کتاب یعنی قرآن پاک کا نچوڑ یہی حروف تحجی یعنی حروف مقطعات ہیں۔ تو ان اقوال کے قائلین نے گویا الف لام میم اور دیگر اسماء مقطعات کے سلسلے میں مذہب تفویض کو اپنایا۔ دیگر علماء کرام نے مسلک تعویل کو اپنایا، لیکن تعویل میں ان لوگوں نے اختلاف کیا اور کئی تعویلیں بیان کی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اسماء مقطعات اسماء حروف تحجی ہیں، یعنی حروف تحجی کی جن سے کلمات کی ترکیب ہوتی ہے انہی کے یہ نام ہیں۔ اور سورتوں کے شروع میں، مختلف سورتوں کے شروع میں ان اسماء مقطعات کو ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہو جائے، اس طرح کہ اہل عرب جن حروف سے تم اپنے کلمات کو بناتے ہو، مرکب کرتے ہو، انہی حروف سے اس کتاب کے کلمات بھی بنے ہیں اور وہی کلمات اس کتاب میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو تم بھی ایسی کتاب تیار کر کے دکھاؤ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، اور اس پر اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی طٰہٰ پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سورہ طٰہٰ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حروف زائدہ ہیں جو ایک کلام کے ختم ہونے اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر دلالت کرنے اور تنبیہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ امام قطرب نے فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جن کلمات کو پورا لکھنے کے بجائے صرف ان کے پہلے یا کسی اور حرف پر اختصار کیا گیا، جیسے شاعر کے شعر میں شاعر کہتا ہے قلت لہا کسی فقالت قاف، میں نے اس سے کہا ٹھہر جا تو اس نے کہا میں ٹھہر گئی۔ تو فقالت قاف، یہ قاف اصل میں قسط ہے، لیکن پورا قسط لکھنے کے بجائے صرف اس کا پہلا حرف یعنی قاف لکھا گیا، تو قاف سے اشارہ ہے قسط کی طرف۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر الف سے کسی کلمے کی طرف اشارہ ہے، لام سے کسی اور کلمے کی طرف اشارہ ہے، میم سے کسی اور کلمے کی طرف اشارہ ہے۔ اب کن کلمات کی طرف اشارہ ہے؟ ان کلمات میں بھی کسی ایک کلمے کی طرف اشارہ پر اتفاق نہیں ہے، بلکہ ان میں بھی مختلف کلمات کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے کہ الف سے مراد آلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں، لام سے مراد لطف اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم ہے، میم سے مراد ملک اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت ہے۔ انہی سے مروی ہے کہ الف لام را حامیم نون کا مجموعہ الرحمن ہے، تو ان تینوں حرفوں کو ملا کر کے ان سے اشارہ ہے الرحمن کی طرف۔ انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے،
مطلب یہ ہے کہ القرآن منزل من اللہ بلسان جبریل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی قرآن پاک نازل ہوا اللہ کی جانب سے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان پر نازل ہوا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان حروف سے جمل کے حساب سے قوموں کی مدتوں اور مقررہ وقتوں کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو العالیہ کا قول ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان کے سامنے الف لام میم سورہ بقرہ تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے الف لام میم کا حساب لگایا اور عرض کیا کہ ہم ایسے دین میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں کہ جس کی مدت صرف 71 سال ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ ان لوگوں نے پھر عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ تو ان یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ نے ہم پر خلط ملط کر دیا، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم ان میں سے کس قول کو لے لیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حروف مبسوط پر دلالت کرتے ہیں، یعنی تنہا حروف پر دلالت کرتے ہیں کہ جن کے شرف کی وجہ سے ان کی قسم یاد کی گئی ہے، یعنی یہ حروف قسم کے لیے لائے گئے ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے قسم یاد فرمائی ان کے شرف کی وجہ سے۔ اب ان میں کون سی شرف کی بات ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اندر شرف کی بات یہ ہے کہ انہا بسائط اسماء اللہ تعالی و مادۃ خطابہ، کہ یہ اللہ تعالی کے بسیط اسماء اور اس کے خطاب کا مادہ ہے، یعنی اس کا خطاب پر جو کلمات دلالت کرتے ہیں وہ کلمات انہی سے بنے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے اور حضرت امام اخفش وغیرہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے نام ہے، اس لیے کہ کہیں ان کی خبر قرآن اور کہیں کتاب ذکر کی گئی، جیسے کہ سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے نام ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا یا قاف ہا یا عین صاد، یا ہا میم عین سین قاف۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف یہ گلے کے آخری سے یعنی اقصائے حلق سے نکلتا ہے، جو مبدأ مخارج ہے، یعنی مخارج کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ لام طرف لسان زبان کے کنارے سے نکلتا ہے، جو اوسط مخارج یعنی درمیان مخارج ہے، اور میم ہونٹوں سے نکلتا ہے، جو آخر مخارج یعنی مخارج کا آخری ہے۔ تو الف لام میم میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندے کا اول کلام، اوسط کلام اور آخر کلام سب اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے مفسرین کرام نے ان اسماء مقطعات کے بارے میں یہ تعویلیں پیش فرمائی ہیں، جن میں سے بعض کے نزدیک ایک تعویل راجح ہے تو بعض کے نزدیک دوسری تعویل راجح ہے۔ ہاں، مذہب تفویض کے بارے میں جو ذکر ہوا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے حوالے سے، تو ان بزرگوں نے فرمایا
کہ یہ راز ہیں اللہ تبارک و تعالی کے، قرآن پاک میں اللہ کا راز ہے۔ حضرت امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ شاید ان بزرگوں کی مراد یہ ہو، شاید ان اقوال سے، یعنی اس راز سے مراد یہ ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اور ایسے رموز اور اشارے ہیں کہ جس کو رسول کے علاوہ کسی اور کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، کسی اور کو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول کو بھی ان کا علم نہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو ایسا خطاب کیا کہ جس خطاب کے ذریعے رسول کو کوئی فائدے کی بات حاصل نہیں ہوئی، اور یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیر مفید خطاب اپنے رسول سے فرمائے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔